آج یہ سوال بہت شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سارا قصور اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کا ہی تھا؟ کیا صرف تنہا وہ ذمہ دار تھے پاکستان میں 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگانے کے، اور اس سے پہلے جب انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا اور پہلی بار جب ایمرجنسی لگائی تھی؟ یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تنہا وہ سب کچھ کر سکتے تھے اگر اس وقت کی عدلیہ ان کے شانے سے شانہ جوڑ کے نہ کھڑی ہوتی، پہلی بار بھی اور دوسری بار بھی؟ کیا عدلیہ کا، اس وقت کی عدلیہ کا کوئی قصور نہیں؟ کیا ان سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں اقتدار کے مزے لوٹے، ہر لحاظ سے ان ایمرجنسیز کے اور اس زمانے کے فائدے اٹھائے؟ کیا ان کے دوسرے ساتھی جو کہ ان کے رینکس میں شامل تھے، کیا ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے؟ کیا صرف اور صرف قصور جنرل پرویز مشرف کا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کی شدت میں سب سے اہم سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عدلیہ جو کہ جنرل پرویز مشرف کی معاون رہی، اس کی بھرپور اعانت کرتی رہی، ان کے کہے کو قانون بنانے کا حکم جاری کرتی رہی، کیا اس کا کوئی قصور نہیں؟ کیا کسی کے لیے کوئی سزا نہیں؟ صرف سزا جنرل پرویز مشرف کے لیے مختص ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ You are all aware of the kind of turmoil and uncertainty. اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے پہلی بار ایمرجنسی نافذ کر کے پی سی او جاری کیا تھا اور خود چیف ایگزیکٹو پاکستان بن گئے تھے۔ جسٹس ارشاد حسن خان پی سی او کے تحت حلف لے کر چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تھے۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں قائم 11 رکنی بینچ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار پر قبضے، ایمرجنسی کے نفاذ، ان کے نافذ کردہ پی سی او اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے پی سی او کے تحت حلف لینے کو جائز قرار دیا تھا۔ بینچ نے قرار دیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے ماورائے آئین طریقے سے جائز طور پر ریاست اور عوام کے مفاد میں اقتدار سنبھالا۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس سردار محمد رضا خان، جسٹس میاں شاکر اللہ جان، جسٹس ناصر الملک سمیت 11 جج صاحبان نے پی سی او کے تحت حلف لیا تھا اور صرف 2 نے انکار کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس چودھری اعجاز احمد سمیت 41 ججز نے پی سی او کی توثیق کی تھی اور صرف 2 ججز نے انکار کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس عبدالحمید ڈوگر، جسٹس غلام ربانی اور جسٹس سرمد جلال عثمانی سمیت 19 جج صاحبان نے پی سی او کو عزت بخشی تھی، جبکہ 3 ججز نے آئین کو فوقیت دی تھی۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں افتخار محمد چودھری سمیت تمام کے تمام جج صاحبان نے جنرل مشرف کی پہلی ایمرجنسی کے بعد پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے جب دوسری بار ایمرجنسی نافذ کی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو غیر فعال کیا تو اس وقت سپریم کورٹ کے جج جسٹس عبدالحمید ڈوگر سمیت 4 معزول ججز نے جنرل پرویز مشرف کے دوسرے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ افتخار محمد چودھری سمیت دیگر ججوں کو معطل کیے جانے کے بعد بلوچستان پاکستان کا واحد صوبہ تھا جہاں ہائی کورٹ کے کسی بھی جج نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور تمام 5 کے 5 ججوں نے پی سی او پر حلف اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ نے مشرف کے دوسرے مدت کے لیے صدر منتخب ہونے کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جولائی 2009 کو ایمرجنسی کو کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف کے پی سی او کے تحت چیف جسٹس بننے والے جسٹس عبدالحمید ڈوگر سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 103 ججز 16 مہینے تک کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں کیسز کے فیصلے بھی سنائے، لیکن ان فیصلوں کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا۔ سارے پس منظر کے باوجود کیا سارا قصور جنرل پرویز مشرف کا تھا کہ انہیں پھانسی چڑھا دیا جائے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق چیئرمین سینٹ اور سابق صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان کے بہت ہی مستند قانون دان، سینئر قانون دان
جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. براہ راست سوال یہ ہے، آج خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی، جس جرم میں سزا سنائی کہ تنہا وہ اس کے ملزم ہیں اور تنہا ہی ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی. جی، یہ اصل میں یہ جو سزا سنائی گئی ہے اس میں ایک یہی پہلو آئے گا جو اس کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا وہ تنہا تھے، کیونکہ یہ جب بھی مارشل لا لگتا ہے ملک میں تو یہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے. تو یہ سامنے چیز رکھنی چاہیے کہ یہ کسی ایک شخص کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، اور اگر ذاتی فیصلہ ہو تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی واحد شخص پاکستان کا سارا کنٹرول سنبھال کے سارے ملک کا نظام چلانا ناممکن سی بات ہے. دوسرا جو پہلو ہے اور اس فیصلے کا وہ ہے کہ مجھے بہت سے اس میں قانونی نکات نظر آ رہے ہیں جو کہ اس فیصلے کے بارے میں اٹھائے جائیں گے سپریم کورٹ میں یا ویسے عام پبلک میں. ایک تو یہ ہے کہ اس فیصلے کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد میں رٹ دائر کی گئی تھی اور انہوں نے اس کو روک دیا تھا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ درخواست حکومت کی جانب سے آئی تھی. لیکن وسیم شہزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو سیدھا پہلا کیس تو عدلیہ کا فیصلہ سنانے کا، میں تو ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ تو ناٹ بیفور می کا کیس تھا، کیونکہ جو عدلیہ فیصلہ سنا رہی ہے جنرل مشرف کے خلاف وہ تو ان کی معاون تھی، وہ تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہوئی تھی، وہ کیسے فیصلہ سنا سکتی ہے؟ بہرحال جی، وہ یہ صحیح بات ہے کہ عدلیہ نے ماضی میں 2-3 دفعہ جب بھی مارشل لا لگا تو انہوں نے وہ لا آف نیسیسٹی کے تحت اس کو ویلڈ قرار دیا، اور جنرل مشرف نے بھی جب یہ فیصلہ کیا تھا تو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس کو کہا تھا کہ یہ صحیح ہے، ویلڈ ہے، قانون کے مطابق ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک فیصلہ آیا غالباً 2009 میں، جس میں افتخار محمد چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سب راستے ہم بند کرتے ہیں، اور یہ جو جن لوگوں نے حلف اٹھایا تھا ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف یہ. لیکن وسیم شہزاد صاحب پلیز مجھے سمجھائیے کہ آج عدلیہ نے سابق آرمی چیف کو کہا پھانسی چڑھے، لیکن اپنے سابق چیف جسٹس کی آپ نے پینشن تک نہ روکی، جو کہ اگر اس کو اپروو نہ کرتا تو وہ ویسے ہی ختم ہو جائے. آپ اپنے ججز کی پینشن تک نہیں روک رہے، ان کو 1 دن کی سزا نہیں دے رہے، اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پھانسی چڑھ جائے، اس کے لیے پھانسی کی سزا دے رہے ہیں. تو مورنک اس کو کیسے جج کرے گا سر؟ جی دیکھیں نا، یہ جو فیصلہ ہے اس میں بہت سے نکات ایسے ہیں جس پہ اعتراض ہوگا، اور میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ایک جو اعتراض آیا ہے جو ہائی کورٹ لاہور میں ہے کہ جی یہ مقدمہ بنیادی طور پہ ہی غلط ہے، کیونکہ یہ جو آئین کی معطلی ہے یہ اس وقت جرم نہیں تھا جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا. یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آئین کی معطلی کو ہائی ٹریزن کی تعریف میں شامل کیا گیا تھا. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو فیڈرل گورنمنٹ داخل کر سکتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ خالی سیکرٹری انٹیریئر یہ ہو سکتا ہے اس کے وقت کے حکمران جو تھے انہوں نے یہ جو درخواست ہے پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف داخل کی ہو، لیکن سپریم کورٹ نے جو وضاحت کی ہے اس کے مطابق کیبنٹ کا فیصلہ ہونا لازمی تھا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے وسیم سجاد صاحب کہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی حکومت، نواز شریف صاحب کا ایک مخصوص بیک گراؤنڈ تھا جس کے تحت یہ کیس رجسٹر ہوا، یہ مقدمہ چلا. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس میں ایبسنشیا میں ٹرائل کو بھی رکھ دیا گیا تھا. یہ بھی بعد میں شامل کیا گیا اس شق کو کہ اگر ملزم جو ہے وہ ایبسنشیا میں ہو پھر بھی اس کا مقدمہ چل سکتا ہے. شاید یہ بھی ایک نقطہ ایسا ہے جو کہ بعد میں خاص طور پہ جنرل مشرف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے شامل کیا گیا. یہ آپ نے صحیح کہا جی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اب تک جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ میں اس میں کہا گیا ہے کہ کسی کے خلاف ان ایبسنشیا
فیصلہ سنانا وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ نیب کے قانون میں یہ شک موجود تھی اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو سزا ہوئی تھی، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے ان کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ یہ ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہے اور کوئی قانون غیر حاضری میں سزا دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ جو آئے گا یہ بھی اٹھایا جائے گا کہ غیر حاضری میں کیسے سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ کرمنل لاء میں ضروری ہوتا ہے کہ شخص موجود ہو، غیر حاضری میں سزا کیسے آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ایک نیا شک آئین میں شامل ہوگی ہے 10A فیئر ٹرائل کی، تو یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کیا ایک شخص اپنا دفاع پیش نہیں کر سکا، بیمار ہے وہ اپنا ڈیفینس پیش نہیں کر سکا، اس کا وکیل پیش نہیں ہو سکا، تو کیا یہ سزا آئین اور قانون اور فیئرنس کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں آئیں گی اور یہ میرے خیال میں جو وقت گزرتا جاتا ہے تو زیادہ ڈسپیشنٹ طریقے سے اس کو قانون کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ وسیم صاحب، جیسا کہ آپ جو نکات آپ بیان کر رہے ہیں اس کی روشنی میں تو میں اس نتیجے پہنچ رہا ہوں کہ یہ ایک اور پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی متنازع عدالتی فیصلہ بن گیا ہے، جو کہ رہتی دنیا تک اور جب تک ہماری یادداشت ہے ہمیں یاد رہے گا اور یہ موضوع رہے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جی، یہ پہلی دفعہ میرا خیال میں ایک فیصلہ آیا ہے کہ جس میں غیر حاضری میں سزا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی فیصلے آئے تھے وہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیے، تو یہ واقعی ایک نئی چیز ہوگی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بظاہر تو ہمارے قانون اور روایات اور جو تو پریکٹسز ہیں اس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اب یہ جائے گا سپریم کورٹ میں تو میرے خیال میں وہاں پہ ذرا تفصیل سے بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارا فوکس تھا عدلیہ، جس نے جنرل پرویز مشرف کی پورے ان کے فوجی دور کے اقتدار میں 2 بار ایمرجنسیز میں عدلیہ نے ان کی اعانت کی، ان کی معاونت کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو چلایا اور ہر لحاظ سے ان کی سپورٹ کی ہے۔ یقیناً یہ معاملہ، یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا سارا قصور جنرل پرویز مشرف کا تھا؟